بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جماعت دہم نامدیو مالی کا دوسرا حصہ تشریح کے لیے آپ کے لیے پیش ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اس بے مثل کارگزاری، یعنی اتنا بے مثل ایسا کام جس کی کوئی مثال نہ دی جا سکے، ایسے کام کرنے پر میں نے اسے انعام دینا چاہا۔ کس نے؟ مولوی عبدالحق نے کہا کہ اس بہترین کام پر، ایسا کام جس کی مثال نہیں ملتی، میں نے اس پر اسے انعام دینا چاہا، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا، نہیں جو کہتا تھا بالکل ٹھیک کہتا تھا کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں، یعنی بڑا کرنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، یعنی کوئی حقدار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پودوں کو اپنے بچے سمجھتا تھا، اور ظاہر ہے جب انسان اپنے بچے پالتا ہے تو وہ کسی انعام کا حقدار نہیں ہوتا۔ تو وہ بھی یہ کہتا تھا، کیسے ہی تنگی ترشی ہو، کیسے ہی مشکل حالات ہوں، کیسے ہی برے حالات ہوں، وہ ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے، یعنی ان کا خیال رکھنا ہی پڑتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد، یہ کسی بڑے بندے کا نام ہے، یہ ان کی پوسٹ ہے کہ نظام صاحب ہیں، اور کہاں کے حضور نظام کو کہاں پہ اورنگ آباد کی خوشگوار یعنی اچھی آبہوا میں، یعنی جس کی ہوا بھی اچھی تھی اور وہاں پہ پانی بھی اچھا تھا، اس میں باغ لگانے کا خیال ہوا۔ یعنی جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو، یہ کسی بڑے بندے کا نام ہے، اس کو کہاں پہ باغ لگانے کا خیال آیا؟ اورنگ آباد کی خوشگوار یعنی اچھی آبہوا، جہاں پہ پانی بھی اچھا تھا اور ہوا بھی اچھی تھی، وہاں پہ اس کو باغ لگانے کے بارے میں اس نے سوچا۔ تو انہوں نے یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن، نواب سراج یار جہنگ بہادر، ناظم تعلیمات، یعنی وہ تعلیمات کے اس وقت ناظم تھے، ان کو تفویض کیا، ان کے ذمہ لگایا یا ان کو دے دیا، ان کے حوالے کیا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی، یعنی باغبانی کا ان کا جو شوق تھا وہ بہت مشہور تھا، یعنی اپنے باغبانی کے شوق کے حساب سے بہت جانے جاتے تھے۔ مقبرہ رابعہ درانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب اور تعمیر کے اعتبار سے، یعنی مقبرہ رابعہ درانی اور اس کا جو باغ تھا وہ اپنی بناوٹ اور اتنے بڑے ہونے کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ تھا، ایک مثال تھی۔ مدت سے یعنی کافی عرصے سے وہ ویران اور سنسان پڑا تھا، یعنی اس میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ ویران اور سنسان دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ وحشی جانوروں کا یعنی جنگلی جانوروں کا مسکن تھا، یعنی گھر بنا ہوا تھا، یعنی جنگلی جانور وہاں رہائش پذیر تھے، رہتے تھے۔ جھاڑ جھنکار یعنی کوڑا کرکٹ سے بھرا پڑا تھا، یعنی ہر طرف کوڑا کرکٹ موجود تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت یعنی ان کی وجہ سے سرسبز و شاداب یعنی ہرا بھرا اور آباد نظر آتا ہے۔ اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں اور سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں یا لطف اٹھاتے ہیں سیر و تفریح کر کے یا سیر کر کے۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے کا یعنی آدمی جانچنے میں بھی کمال تھا، یہ آدمی کو دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے۔ وہ نامدیو کے بڑے قدردان تھے، یعنی ان کا بڑا احترام کرتے تھے، ان کی قدر کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے، یعنی مقبرہ رابعہ درانی سے ان کو شاہی باغ میں لے گئے۔ شاہی باغ آخر شاہی باغ ہی تھا، کئی کے نگران کار یعنی کئی کان اس کو دیکھ بھال کرنے والے، اور بیسیوں مالی یعنی بہت سے مالی، اور مالی بھی ایسے ایسے جن کو ٹوکیو سے جاپانی منگوائے گئے تھے، تہران سے ایرانی منگوائے گئے تھے، اور شام سے شامی آئے تھے۔ ظاہر ٹوکیو جاپان میں ہے تو ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ جاپان سے جاپانی، تو وہ ٹوکیو سے جاپانی ہوں گے، ظاہر جاپان کے رہنے والے جاپانی کہلائیں گے۔ تہران ایران میں ہے تو وہ ایرانی کہلائیں گے، اور شام ملک ہے تو وہاں کے رہنے والے شامی کہلائیں گے۔ تو یہاں سے مالی بلائے گئے تھے۔ ان کے بڑے ٹھاٹ تھے، بڑے نخرے تھے، بڑے بڑے نوابوں کی طرح رہتے تھے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی اپش تھی، یعنی ایک نئی بات تھی، ایک نیا کام تھا، نیا انداز تھا، نئی ترکیب تھی، نیا خیال تھا کہ وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے، حقیقت میں اصل میں۔ یہاں بھی نامدیو کا وہی رنگ تھا، یعنی وہی کام تھا، وہی طریقہ کار تھا۔ اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی، یعنی نہ باغبانی کے کام فن یعنی کام کی کوئی تربیت پائی تھی یا علم حاصل کیا تھا، اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا۔ البتہ کام کی دھن تھی، یعنی کام کا لگن تھا، شوق تھا، کام سے سچا لگاؤ تھا، محبت تھی، اور اسی میں اس کی جیت تھی، یعنی کامیابی تھی۔ شاہی باغ میں بھی اسی کا کام
شاہی باغ میں بھی اسی کا کام محق کاج رہا، یعنی اسی کا کام بہترین کام رہا. یعنی باقی بھی جہاں ملکوں سے مالی آئے تھے، لیکن اس کا کام جو تھا نا وہ سب سے بہترین کام تھا. دوسرے مالی کیا کرتے تھے؟ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، سیندھی شراب پیتے تھے. یہ کسی نشے کا نام ہے، تو یہ وہ استعمال کیا کرتے تھے. یا کسی سے یہ نہ کسی سے لڑتا تھا، نہ یہ جھگڑتا تھا، نہ یہ سیندھی شراب پیتا تھا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی. ٹھیک ہے، بیڑی بھی ایک قسم کا نشہ ہوتا ہے، تو اس کو بیڑی رہنے دیجیے گا اور اس کو سیندھی شراب بھی رہنے دیجیے گا. بس یہ تھا، اور اس کا کام دن یہ ہوتا تھا اور اس کا کام ہوتا تھا. ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی، یعنی کیا ہوا کہ شہد کی مکھیوں کی یورش حملہ ہو گیا. سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے. نامدیو کو خبر بھی نہ ہوئی، کیونکہ ذرا اپنے کام میں اتنا مصروف رہتا تھا، جیسے ارد گرد کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی. وہ اپنے کام میں لگا رہا، یعنی اپنا کام کرتا رہا. اسے کیا معلوم کہ قضا یعنی موت اس کے سر پر کھیل یعنی منڈلا رہی ہے، یا اس کے سر پر موت آ چکی ہے. مکھیوں کا غضبناک یعنی مکھیوں خطرناک جھلڑ ایک غول گروہ، غول غائن واو لام غول اور گروہ بھی کہتے ہیں، اس غریب پر ٹوٹ پڑا، یعنی اس غریب پر حملہ کر دیا. اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، یعنی بے ہوش ہو کے گر پڑا، اور آخر میں اس نے اسی طرح جان دے دی، یعنی وہ فوت ہو گیا. وہ بہت سادہ مزاج تھا، یعنی اس کے مزاج اس کے بہت سادہ تھے، بھولا بھالا تھا، یعنی معصوم تھا. منکسر المزاج یعنی غریب مزاج کا مالک تھا، یا عاجز مند تھا، عاجزی والا بندہ تھا، انکساری والا بندہ تھا. اس کے چہرے پر بشاشت یعنی خوشی یا تازگی، اور لبوں یعنی ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی، یعنی ہر وقت موجود ہوتی رہتی تھی. چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ادب کے ساتھ سلام کرتا، ملتا. غریب تھا، ملتا. غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی. اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط یعنی اپنی حیثیت یعنی اپنی اوقات سے بڑھ کر مدد کرتا تھا. کام سے عشق تھا، یعنی سچی محبت تھی. اور آخر کام کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا ہو گیا. گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا. اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہت بہتر ہے. اس لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہیں تھا. وہ باتیں جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ فخر اور غرور ہوتا کیا چیز ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اسے کسی سے بیر تھا، یعنی دشمنی تھی، نہ جلاپائی نہ حسد، یعنی نہ کسی سے وہ دشمنی رکھتا تھا، نہ کسی سے جلتا تھا. سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا. وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام آتا، آدمیوں جانوروں پودوں کی خدمت کرتا. لیکن اسے کبھی یہ احساس نہ ہوا کہ ان کوئی نیک کام کر رہا ہے، کیونکہ نیکی اس وقت کی نیکی ہے، اس وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے. جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کرے کہ یہ نیکی ہے، تو نیکی نہیں رہتی. یہ بات بیٹا حقیقت ہے. اگر آپ کام اس نیت سے کریں کہ میں نیک کام کروں گا، اللہ مجھے ثواب دے گا، تو یا پھر یہ میرا نیک کام ہے، تو انسان کے اندر فخر غرور آ جاتا ہے، تو پھر وہ نیکی نہیں رہتی. لیکن جب آپ کو پتہ ہی نہ کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، تو اس کا ثواب اجر بھی زیادہ ہو جاتا ہے. جب کبھی مجھے کہتے ہیں مولوی عبدالحق، جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا ہے، یعنی اس کے بارے میں سوچتا ہوں، تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں. ہر شخص میں قدرت نے یعنی اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی، یعنی کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے، اور اس صلاحیت کو یعنی اس خوبی کو درجہ کمال تک یعنی اونچے درجے تک پہنچانے میں، لے جانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے، یعنی بڑا پن ہے. درجہ کمال یعنی اونچا درجے تک آج تک نہ کوئی پہنچا ہے، نہ ہی پہنچ سکتا ہے. لیکن وہاں تک پہنچنے یعنی وہاں تک جانے کے لیے انسان جب کوشش کرتا ہے وہاں تک پہنچنے کی، تو اس میں انسان بن جاتا ہے. یہی سمجھو کہ کندن ہو جاتا ہے. جیسے سونا کو جتنا گرم کرو تو وہ کندن بن جاتا ہے. سونے کو مزید گرم آگ پہ کیا جائے تو وہ کندن بن جاتا ہے، یعنی اصل اس کی شکل آ جاتی ہے، اصل ہو جاتا ہے. تو انسان کو بھی انسان جب بنتا ہے تو وہ بھی اصل انسان کہلاتا ہے. یہ سمجھو کہ کندن ہو جاتا ہے، یعنی وہ بہترین انسان بن جاتا ہے. یہاں پہ کندن کا مطلب بہترین انسان. حساب کے دن یعنی قیامت کے دن، ایک دو پھر بتا دیتی ہوں کہ اونچے درجے تک کبھی نہ کوئی پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی ایسا درجہ جس میں کمال ہو یا بہترین درجے تک نہ کوئی پہنچ سکا ہے، نہ ہی پہنچنے کی کوشش، نہ ہی پہنچ سکتا ہے. لیکن وہاں تک جب انسان کوشش کرتا ہے پہنچنے کی، تو پھر انسان بن جاتا ہے. جیسے سمجھو یعنی کندن ہو جاتا ہے، یعنی خالص ہو جاتا ہے، اصل بن جاتا ہے.
حساب کے دن یعنی قیامت کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی یعنی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو خدا ہم سے یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استطاعت، میں نے جو طاقت، میں نے جو صلاحیتیں تجھ میں ودیت کی تھیں، تمہیں امانت کے طور پر دی تھیں، اسے کمال تک پہنچانے یعنی ان کو آگے بڑھانے، ان سے کام لینے میں، اس کو آگے بڑھانے میں اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا؟ اے انسان تو نے کیا کیا؟ یعنی تو نے بھی کچھ کیا یا نہیں کیا، یا صرف کو ویسے ہی رہنے دیا؟ اور ان کو جب تم نے استعمال کیا، میری جو طاقت جو میں نے تمہیں صلاحیت دی تھی، اس صلاحیت کو، اس طاقت کو خلق اللہ کی مخلوق کو اس سے کتنا فیض پہنچایا، یعنی فائدہ پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا معیار یہی ہے، یعنی اگر نیکی اور بڑائی کا اس طرح تولی جا سکتی ہے، تو نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا تو ذات کا ڈھیر، پر اچھے اچھے شریفوں سے بھی زیادہ شریف تھا۔ کون سی کتاب سے لیا گیا ہے؟ چند ہم اثر سے۔ کس کا ماخذ کیا ہے؟ چند ہم اثر۔ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے؟ چند ہم اثر۔